بچوں کی دیکھ بھال کر نہیں پاتے تھے، 8-8 10-10 بیویوں کے خرچے کر نہیں پاتے تھے، تو ان بچوں کا مال اٹھا کے وہ اپنی بیویوں پہ خرچ کرتے تھے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا۔ بعض اوقات لوگ ان یتیم بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے، پھر ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ، یہ نہیں اس طرح کی چند روایتیں ہیں، لیکن تمام چیزوں کا مجموعہ وہی آتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں رکھ لینا اور انصاف نہ کرنا، ان پر یہ آیت کریمہ نازل کی گئی۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم یتیم لڑکیوں سے انصاف نہیں کر پاؤ گے، یعنی یتیم لڑکیاں ہیں، ان کو تم نے پالا پوسا، اب تمہیں ڈر یہ ہے کہ ان کو صحیح جگہ پر نہیں دے پاؤ گے، ان کے اخراجات نہیں دے پاؤ گے، تو پھر چاہیے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند ہوں، مثنا و ثلاثا و رباع، 2 یا 3 یا پھر 4، تو یہاں 4 تک کی اجازت ملی۔ فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور پھر تمہیں اگر یہ ڈر ہو کہ تم ان کے اندر بھی انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو فرمایا فَوَاحِدَةً، پھر ایک ہی نکاح کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا پھر یہ ڈر ہو کہ تم ایک سے بھی صحیح انصاف نہیں کر پاؤ گے، تو پھر اس لونڈی سے کرو جو تمہاری ملکیت ہے۔ تو لونڈی پہلے ہوتے تھے، کنیزیں ہوتی تھیں، اب وہ دور ختم ہو چکا، تو کنیز ملکیت ہوتی تھی اور اس سے نکاح کے بغیر ہی تعلقات رکھے جا سکتے تھے، جائز ہوتا تھا، وہ ملکیت ہوتی تھی، لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ بیوی کی طرح اس کے حقوق نہیں ہوتے تھے، اس کے ساتھ اگر کہیں کمی کوتاہی بھی ہو گئی وہ معاف ہوتی تھی، کیونکہ وہ کنیز کہلاتی تھی، بیوی نہیں کہلاتی تھی۔ بیوی کا مقام اور اس کے حقوق الگ تھے، کنیزوں کے حقوق الگ تھے کہ ان کی دیکھ بھال، ان کا کھانا پینا تو ٹھیک تھے، معاملات وہ تو رکھے جاتے تھے، ظلم زیادتی ان کے ساتھ بھی جائز نہیں تھی، لیکن بیوی کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ برابر کا حق رکھنا ہوتا ہے، دیکھ بھال ہوتی ہے، اور اس میں اگر مرد کوتاہی کرے، مرد گنہگار ہے، لیکن کنیزوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات